عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کا کلام شروع میں نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کو یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ اس آیت کا کوئی حصہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو جبریل امین کے ساتھ ساتھ جلدی آپ اس آیت کو دہراتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس فکر مندی کو دیکھ کر یہ آیت اتاری جو میں نے ابھی پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے ہمارے محبوب، آپ جلدی اپنی زبان کو ہلانے کی تکلیف نہ کریں. اس قرآن کے ایک حرف کا، اس پوری قرآن کا محفوظ رکھنا یہ ہمارے ذمے ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے. ان علینا جمعہ، پوری دنیا میں یہ قرآن محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کے کوئی حرف میں کمی بیشی نہیں ہو پائے گی، اسے کوئی بدل نہیں پائے گا، اسے کوئی بگاڑ نہیں پائے گا. وقرآنہ، اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا کلام یہ ٹھیک پڑھا جاتا رہے گا. اس کا پڑھے جانے کا انتظام کرنا، اس کی صحیح قرأت اور تلاوت کا انتظام اور بندوبست کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے. ثم ان فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. تم صرف ایک کام کرو کہ جب ہم اس کو پڑھا کریں تو تم غور سے سننے کے بعد دوبارہ دوہرا لیا کرو. ساتھ جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فاتبع قرآنہ. جب ہم اس کو پڑھا کریں
پڑھتے تو تھے جبریل علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب جبریل پڑھا کریں، بلکہ کہا کہ جب ہم پڑھا کریں۔ قرآن مجید کے پڑھانے والے سارے اساتذہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں۔ جب وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو دراصل وہ نہیں پڑھاتے بلکہ اللہ پڑھاتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ پڑھتا ہے، اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا اور اللہ کی قدرت کا اور اس کی رحمت کا، اس کی تجلیات کا استحضار ہونا چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قرآن کے پڑھنا سیکھنے میں بھی اتباع ضروری ہے۔ جب پڑھنا سیکھنے میں اتباع ضروری ہے تو اس پر عمل کرنے میں اتباع کتنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن کا محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کا انتظام کریں گے، اور اس کا صحیح پڑھا جانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، یہ بھی صحیح پڑھا جائے گا، اس کی بھی تم فکر نہ کرو، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تم صرف اتنا کرو کہ ہم جب پڑھا کریں تو تم غور سے سنو اور اس کے بعد اس کو دوہرا لو۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کے بعد ایک ہماری ذمہ داری اور ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے یہ کام بھی رہے گا کہ ہم قیامت تک ہر دور کے مزاج اور الجھنوں کے مطابق، اس کے تقاضوں اور نفسیات کے مطابق اپنی اس کتاب اور اپنے اس کلام کی صحیح تشریح کرنے کا انتظام بھی کرتے رہیں گے۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے 3 وعدے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ محفوظ رہے گا، ایک یہ کہ یہ صحیح پڑھا جائے گا، اور ایک یہ کہ اس قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے لوگ یہ پیدا ہوتے رہیں گے، ہم اس کا انتظام کرتے رہیں گے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں، جن میں سے ایک یہ دارالعلوم نقشبندی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے شہر میں اور مدارس ہیں، اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ چپے چپے میں دنیا کے یہ دینی مدارس پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دینی مدارس کا صرف یہی 3 کام ہے۔ اللہ کے ان تینوں وعدوں کا ظہور جن اداروں کے ذریعے ہو رہا ہے، جس نظام کے ذریعے ہو رہا ہے، جس سلسلے کے ذریعے ہو رہا ہے، اس نظام کا نام ہے دینی مدارس۔ مدرسوں میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے اس قرآن مجید کا یاد کرانا، اس کا حفظ کرانا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی کئی حفاظ کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی، ان کو انعام دیا گیا، قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی اور قرآن مجید کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو مکمل طور پر یاد نہیں کیا جا سکتا، یاد نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ اپنے والد ماجد کا آپ کے نام آئے ہوئے ایک صفحے کے خط کو یاد نہیں رکھ سکتے، آپ اخبار کے ایک کالم کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی معمولی نشانی نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے اس دور زوال اور انحطاط کے باوجود، چاروں طرف پھیلی ہوئی مصیبتوں اور نفرت اور خوف کے ماحول کے باوجود، ہر کچے پکے چھت رکھنے والے مدرسے کے نیچے، پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر
جنگلوں اور کھیتوں میں بیٹھ کر، چھپروں اور جھوپڑیوں میں بیٹھ کر کروڑوں بچے، ہزاروں اور لاکھوں خوش نصیب اور باتوفیق اساتذہ کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ کے اس وعدے کا مظہر بن رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے لیے اپنے ہاتھ میں کوئی اوزار ہوتے ہیں۔ ایک لکڑی کا کام کرنے والا لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ اوزار ہوتے ہیں جن سے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے۔ ایک سونے کا کام کرنے والا جب سونے کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ اوزار ہوتے ہیں جن سے وہ یہ کام کرتا ہے، اور وہ کام کرنے والا اپنے اوزاروں کی ہر قیمت پر حفاظت کرتا ہے۔ وہ سردی گرمی سے، آندھی طوفان سے، چوری ہو جانے سے وہ اپنے اوزاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کی تکمیل کا اوزار بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کو چنا ہے اس کام کے لیے کہ میرے بندو، میں نے وعدہ کر رکھا تھا اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے کہ میں اس قرآن کو کبھی بھی بدلنے نہیں دوں گا، بگڑنے نہیں دوں گا، تو آؤ میں تم کو چنتا ہوں، میں تم کو چنتا ہوں، تم قرآن حفظ کراؤ گے، اور میں اے بچوں تم کو چنتا ہوں، اے جوانوں تم کو چنتا ہوں، اے مردوں اے عورتوں تم کو چنتا ہوں، تم قرآن مجید کو حفظ کرو گے تو یہ حفظ کرنے والے بچے اور یہ حفظ کرانے والے اساتذہ، اللہ ان کو اس پر شکر کی توفیق دے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے اپنے کام کے اوزار ہیں۔ اور جس طرح ایک کام کرنے والا اپنے اوزاروں کی حفاظت کر کے دکھاتا ہے، اسی طرح اللہ تمام گرجتی چمکتی بجلیوں اور آندھیوں کے درمیان ان اساتذہ اور طلبہ کی اور ان مدرسوں اور مکتبوں کی حفاظت کر کے دکھا رہا ہے اور کر کے دکھائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کسی انسان کا، کسی مفکر کا، کسی ماہر تعلیم کا، کسی حکومت کا، کسی ریاست کا، کسی وزیر تعلیم کا، کسی پارلیمنٹ اور اسمبلی کا منتخب کیا ہوا نظام نہیں ہے، یہ مالک الملک کا، رب العالمین کا، احکم الحاکمین کا، ارحم الراحمین کا اپنا چنا ہوا نظام ہے۔ اور اللہ تو ان مدرسوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کبھی کبھی دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے جس چیز کا سبب بنا رکھا ہے، میں ان اسباب کو بھی محتاج نہیں۔ میں اگر کوئی بات طے کر لوں تو میرے پاس اس اپنی وعدے کو پورا کرنے اور اپنی اس منشا کو دنیا میں نافذ کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، میں کسی ایک طریقے کا محتاج اور پابند نہیں ہوں۔ چنانچہ جب روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا اور پورے روس کے تمام مدرسے بند کر دیے گئے، اور روس سے جب میں روس مراد لیتا ہوں، سوویت یونین مراد لیتا ہوں، تو جانتے ہیں وہ کون سے ممالک تھے، وہ کون سے علاقے تھے؟ سمرقند و تاشقند و بخارا، جہاں کے امام بخاری، جہاں کے امام مسلم، جہاں کے امام نسائی، جہاں کے امام ترمذی، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے اولیاء اللہ، جہاں کے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں ان کی روحانیت سے فیضیاب فرمائے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جب وہاں کے نوجوانوں نے اس تہذیب کو قبول کیا، جب وہاں کے یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑھنے والے لوگوں نے اور جدیدیت سے مروب لوگوں نے وہ سمجھے کہ یہ ہماری غریبی کا علاج ہے اور اب مزدور اور فیکٹری کا مالک سب برابر ہو جائے گا، اور جب وہ دین سے دور ہوئے، جب انہوں نے شراب پینی شروع کی، جب انہوں نے سنیما گھر جانا شروع کیا، جب انہوں نے کلب جانا شروع کیا، جب وہ بگڑے، علماء ان کو سمجھاتے رہے۔ میری ملاقات ہوئی ہے امام شاملی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سے، وہ امام احمد شاملی جنہوں نے دراصل سب سے بڑا وہاں پر جہاد کیا تھا، ایک زبردست مقابلہ کیا تھا، آخری دم تک علماء کو لے کر کوشش کی تھی۔ ان کے صاحبزادے تھے، اس عاجز و گنہگار کو خانہ کعبہ کے سامنے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔
انہوں نے اس پوری جدوجہد کی داستان سنائی. جب وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور مسجدوں میں تالے پڑ گئے، مدرسوں میں تالے پڑ گئے، اور صرف تالے نہیں پڑے بلکہ اللہ اللہ نقل کفر کفر نباشت، مسجدوں میں شراب خانے کھول دیے گئے، مسجدوں میں جوئے کے اڈے کھول دیے گئے، اور حکومت روس نے، اس کمیونسٹ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ پورے ملک میں کوئی بھی اگر قرآن مجید کا پڑھتا ہوا پایا جائے گا اس کو سزا ملے گی، وہ جیل میں بند کر دیا جائے گا. قرآن کا ایک ورق جس کے گھر میں پکڑ لیا گیا اس کو 10 سال کی سزا ہوگی. جو قرآن پڑھاتا ہوا اور مدرسہ چلاتا ہوا پکڑا گیا اس کو سزائے عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی. ہزاروں علماء جیل کے اندر ٹھونس دیے گئے، نوجوان بچوں کو مدرسوں سے نکال کر اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. ظلم و ستم کی انتہا نہیں رہ گئی. اور اس کچمہ پرسی کے عالم میں تقریباً 70-80 سال اس ملک کے ایمان والوں پر گزرے. 3 نسلیں آئیں، 2 نسلیں چلی گئیں، ایک تیسری نسل باقی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹا اور وہ ڈھکن اٹھا اور وہ پابندیاں ختم ہوئیں اور تھوڑی آزاد فضا ملی تو وہاں کے علماء کا ایک وفد ہندوستان آیا ہمارے یہاں کے بڑے بڑے اداروں دارالعلوم دیوبند اور دوسرے بڑے بڑے اداروں کو دیکھنے کے لیے. ایک جماعت کی شکل میں آیا، ایک تبلیغی جماعت کی شکل میں آیا. نظام الدین مرکز پہنچی وہ جماعت، وہاں کے مفتی اعظم تاشقند کے وہ بھی اس جماعت کے ساتھ تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عاجز گنہگار کو بلایا اور مجھ سے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ اس علاقے کے لوگوں کی جماعت آئی ہے، آپ اس جماعت کو سنبھالیے اور بڑے بڑے اداروں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر سہارنپور، ان سارے اداروں میں لے جا کر اس جماعت کو پھیلائیے اور ان علماء کو دکھائیے. اس جماعت میں 3 نوجوان بچے جس عمر کے بچوں کے ابھی سر پر دستار فضیلت باندھی گئی ہے وہ 3 نوجوان بچے بھی تھے. اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ہماری روحیں بس کرتی تھی، روحیں جھوم جاتی تھیں. میرے کانوں نے ان سے بہتر قرآن شاید اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا. میں نے ان مفتی اعظم سے پوچھا، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ کے ملک میں قرآن کو ممنوع کر دیا گیا، قرآن کو بین کر دیا گیا، قرآن کے پڑھانے والے بند کر دیے گئے، قرآن کے پڑھنے والے بند کر دیے گئے، مدرسوں اور مکتبوں کو شراب خانوں اور جوئے کے اڈوں میں بدل دیا گیا. یہ آپ 3 ایسے حافظ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو ان مفتی اعظم نے جواب دیا، آپ ان 3 کو دیکھ رہے ہیں، اس اللہ کی تعریف ہے جس کی قدرت کے بدولت ہمارے ہر گاؤں میں 300 حافظ موجود ہیں. میں حیران رہ گیا. مدرسے بند، مکتب بند، حفاظ بند، قراء بند، قرآن کا پڑھنا ممنوع. پورے جس ملک کے اندر ایک قانون بنا دیا گیا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قصبوں گاؤں میں کئی 100 حافظ موجود ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا سر جھکا اور ان کے گورے گورے گالوں پر میں نے گرم گرم آنسو بہتے ہوئے دیکھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا، شیخ خلیل آپ تو جانتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ اس اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے. کیا ہوا، کیسے ہوا، اس قدرت کا ظہور کیسے ہوا، میں وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس مدرسے کے اساتذہ کو سنانا چاہتا ہوں، اس شہر کے وہ دیگر علماء اور اس ریاست کے علماء کو سنانا چاہتا ہوں جو تمام تر ناخوشگوار حالات کے باوجود پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کے دامنوں میں اور نہ جانے کتنے خطروں کے درمیان امن و محبت کے یہ ادارے جن کو مدرسے کہتے ہیں وہ مدرسے چلا رہے ہیں تاکہ ان کے حوصلے مضبوط ہوں اور میرے گناہ معاف ہوں. انہوں نے کیا سنایا؟ انہوں نے بتایا کیا؟ انہوں نے بتایا یہ کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے ہم چند لوگوں کے اندر جو اپنے بڑے بزرگوں کے شاگرد تھے، جو ذکر کی پابندی کرتے تھے، معمولات کی پابندی کرتے تھے، سنتوں کا اتباع کرتے تھے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہم چند لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ترکیب ڈالی. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کئی ترکیبیں کی بچوں کو پڑھانے کی. ان میں سے صرف ایک ترکیب آپ کو سناتا ہوں. ہم نے یہ تک کیا کہ ہم قبرستانوں میں جاتے تھے، قبر کھودتے تھے تازہ، اور وہاں ہم حافظ لوگ جاتے تھے، ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ 6 بچے، کسی کے ساتھ 10 بچے، کسی کے ساتھ 15 بچے الگ الگ قبرستانوں میں جاتے تھے اور ایک مصنوعی جنازہ لے کر جاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم کسی میت کی تدفین کے لیے آئے ہیں. جنازہ کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ صرف حکمت عملی کے تحت ہوتا تھا. اور ہم قبر کے اندر اتر جاتے تھے، شمع موم بتیاں لے کر جاتے تھے، اور وہ 8-10 معصوم بچے قبر کے اندر اتر جاتے تھے
اور وہاں وہ حافظ قبر کے اندر بیٹھ کر وہ ان بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، اور قبرستان کے دروازے پر 2-4 آدمی ہمارے مقرر رہتے تھے، ٹہلتے رہتے تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں، سرکاری لوگ آ رہے ہیں، وہ کہیں ہم کو دیکھ نہ لیں، تو ہم جلدی وہ کوئی اشارہ کرتے تھے اور ہم بچوں کو باہر نکال کر اس طرح مٹی ڈالنا شروع کرتے تھے جیسے ہم نے ابھی کسی میت کو دفن کیا، اور وہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا کام کیجئے، ہماری لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ وہ جاتے تھے اور اللہ نے ایسی برکت ڈالی قبر میں بیٹھے ہوئے ان بچوں کو کہ جو بچے 3 سال میں قرآن حفظ کرتے تھے وہ بچوں نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہو کر رہے گا۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو اللہ کے وعدے کی تکمیل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو وہ سرپرست جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے سے پہلے وہ حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بنایا ہے۔ اے مدرسوں میں پڑھانے والے میرے نوجوان استاذوں، زمانہ تم کو اگر حقیر سمجھتا ہے تو سمجھا کرے اللہ تم کو قابل تکریم سمجھتا ہے۔ تم کیوں اپنے دل کو چھوٹا کرتے ہو؟ زمانہ جاہل ہے، زمانہ نادان ہے، زمانہ کل کو پچھتائے گا۔ وہ جس دن کے قرآن مجید کے حفظ کرنے والوں کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، ان کے والدین کے سروں پر نور کے تاج پہنائے جائیں گے، اس دن پتہ چلے گا زمانے کو کہ یہ کون لوگ تھے جو اتنی بڑی خدمت کر رہے تھے۔ انجیل کا کہیں پتہ نہیں، تورات کا کہیں پتہ نہیں، سب بدل گئی، سب بگڑ گئی۔ کرسچن مشنری خود یہ ماننے پر مجبور ہے، کرسچنٹی کے ماہرین کبھی نہیں دعویٰ کر سکتے کہ یہی وہ بائبل ہے یہی وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ ہر سال نیا ایڈیشن چھپتا ہے انجیل کا، ہر سال نیا ایڈیشن چھپتا ہے بائبل کا۔ میرے پاس خود کم سے کم 40-50 ایڈیشن بائبل کے موجود ہیں، اور ان کے درمیان جو میں فرق پاتا ہوں وہ بچوں کی لکھی ہوئی کہانیوں میں بھی نہیں ملتا۔ آپ کو اپنے گھر کی چیز کا پتہ نہیں ہے، گھر کی مرغی دال برابر، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہو جائے گا۔ لبنان اور بیروت کا وہ پریس جو یہودیت اور عیسائیت کے اشارے پر قرآن کو بگاڑ کر چھاپ رہا ہے، وہ کروڑوں نسخے قرآن کے چھاپ لے، کیا ان بچوں کے سینے میں قرآن کو بدل سکتا ہے؟ ہمارے یہاں لکھنؤ میں کچھ مدت پہلے اور پوری دنیا کی کرسچن مشنری کی ایک کانفرنس ہوئی، کیتھولک چرچ کی کانفرنس ہوئی، پوری دنیا سے فادرز اور بشپس آئے، 60-65 لوگ تھے۔ ان میں وہ لوگ ندوۃ العلماء ہمارا ادارہ جس میں اس وقت خدمت کرتا تھا، وہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آئے۔ ایک فادر ولیم دلی میں کیتھولک انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین تھے جنہوں نے اردو سے جرمنی زبان میں کئی کتابوں کا ترجمہ کیا تھا، اور علماء حیران ہو گئے یہ سن کر کہ اس عیسائی پادری نے بلکہ چرچ کے ہندوستان کے سب سے بڑے ذمہ دار نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ترجمہ کیا۔ اور کیا مقصد تھا ان ترجموں کا وہ ایک الگ بات ہے، وہ کیا اس کے ذہن میں منصوبہ تھا۔ وہ آیا اور اس نے آ کر مجھ سے آ کر کہا، میں ندوے کی لائبریری میں بیٹھا تھا اور چونکہ میں تھوڑی انگریزی بول سکتا ہوں تو اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ مولانا ہم یہاں پر پوری دنیا سے کرسچن بشپس اینڈ فادرز جمع ہوئے ہیں، ہم اس ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں آئیے، ہم آپ کو اپنے پرنسپل کے پاس لے چلتے ہیں۔ ہم اپنے حضرت محتم صاحب کے پاس ان کو لے کر گئے، ان سے تعارف کرایا، انہوں نے کہا خوش آمدید، ضرور آئیے۔ ایک وقت مقرر ہوا اور وہ 60-65 لوگ آئے، ان کے چائے پانی کا بھی انتظام کیا گیا، اور میرے ہی ذمہ کیا گیا کہ میں ان کو ندوہ دکھاؤں، مدرسہ دکھاؤں۔ میں سب سے پہلے جہاں میں ان کو لے گیا، میں کوئی اکیڈمک ادارے میں نہیں لے گیا، ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں لے گیا، میں سب سے پہلے لے گیا ندوے کی اس عالیشان مسجد میں جہاں تقریباً 300-400 یا کچھ زیادہ بچے بیٹھے ہوئے ہل کر قرآن مجید حفظ کر رہے تھے۔ اب جو ان عیسائی پادریوں نے اس قرآن مجید کے حفظ کرنے کے منظر کو دیکھا تو وہ حیران لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، وہ لوگ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جب میمورائزنگ دا قرآن، دا ہولی قرآن، وہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ تو وہ بولے تو ہولی قرآن، دا ہول قرآن؟ میں نے کہا ہاں پورا قرآن۔ اب وہ 10 دفعہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پورا قرآن یاد کر رہے ہیں؟ یہ پورا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی انسان قرآن کو یاد بھی کر سکتا ہے۔
میں نے کہا کہ اس طرح کروڑوں بچے دنیا میں ہیں، آپ کیا کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ یہ بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، اور یہ جو اساتذہ یاد کرا رہے ہیں یہ اسی عمر میں قرآن کو یاد کر چکے، اور یہ ہر سال قرآن پورا ایک سے زیادہ مرتبہ سناتے ہیں، نمازوں میں سناتے ہیں۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ قرآن مجید پورا اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک عورت کی زبان سے نکلا جو ہالینڈ کی آئی ہوئی کرسچن مشنری کی ہیڈ تھی، اس کی زبان سے ایک انگریزی کا جملہ چھوٹا سا نکلا، او آئی سی، صرف اس نے اتنا کہا۔ اب میں سمجھی، میں نے اس سے کہا کہ میڈم آپ کیا سمجھی؟ آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ آپ کیا سمجھی۔ مگر اس کے منہ سے اتنا جملہ تو نکل گیا، لیکن پوری بات کہنے کو وہ تیار نہیں تھی۔ میں نے بھی پیچھا پکڑ لیا، میں نے کہا میں چھوڑوں گا ہی نہیں جب تک آپ پوری بات ایکسپلین نہیں کرو گے، جب تک آپ پوری بات نہیں کہو گے میں یہاں سے لے کے بھی نہیں جاؤں گا، ندوے سے باہر جانے بھی نہیں دوں گا۔ اب آپ لوگ ہو گئے ہمارے ہاسٹیج، آپ نے ابھی دیکھی نہیں ہمارا جلال، ہمارا جمال تو دیکھا ہے لیکن ہمارا جلال نہیں دیکھا۔ آپ کو پوری بات بتانے پڑے گی کہ آپ کیا سمجھی۔ تب مجبوراً اس نے مجھ سے کہا ایک طرف کو آ جائیے، اور پھر اس نے ہم سے کہا کہ بلینز آف ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں قرآن کو بدل دینے کے لیے، لیکن میں اب سمجھی کہ چاہے ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں ہم قرآن کو بدل نہیں سکتے۔ اتنا بڑا کام ان مدرسوں میں ہو رہا ہے لوگوں، پوری دنیا کی تمام شیطانی سازشوں کا جواب ہے۔ جب تک قرآن اللہ کی یہ کتاب محفوظ شکل میں دنیا میں موجود ہے یہ امت محفوظ رہے گی۔ قرآن کو امت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کی حفاظت جو کرے گا اللہ اس کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ ان علینا جمعہ، قرآن مجید کا صحیح محفوظ رکھنا، قرآن کا صحیح یاد کرنا ایک خداوندی اسکیم کا حصہ ہے، ایک خداوندی پلان کا حصہ ہے۔ اور وہ جو لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن یاد کرتے ہیں، جو قرآن کو تجویز سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کتاب صحیح پڑھی جائے گی اور پوری محفوظ رہے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ میں پھر دہراتا ہوں لوگوں، اب پچھتانا مت، آپ فیصلہ کریں آج کے دن، انشاءاللہ اگر ہم حافظ نہیں ہو سکے تو اپنے کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ آج مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو اس سعادت سے محروم مت کیجیے گا۔ حافظ جانتے ہو کیا ہوگا حافظ کا مقام؟ قرآن مجید کے حافظ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے، میرا کلام تیرے سینے میں ہے، میں تیرا حساب نہیں لوں گا، میں تیرا حساب نہیں لوں گا، بلکہ تو بتا اور تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، اپنے گھرانے کے کم سے کم 70 لوگوں کو لے کر جنت میں تو جا۔ ایک حافظ اپنے گھرانے کے 70 لوگوں کو چنے گا۔ اللہ میاں میرے چچا کو بھی بھیج دیجئے، میرے خالو کو بھی بھیج دیجئے، میرے ماموں کو بھی بھیج دیجئے، اور یہ میرا کزن، میرا بچپن کا دوست تھا، یہ جہنم میں جائے گا، میں جنت میں میرا دل نہیں لگے گا، اس کو بھی بھیج دیجئے، میری بہن کو بھی بھیج دیجئے، میری آنٹی کو بھی بھیج دیجئے، میرے بھانجوں اور بھانجوں کو بھی بھیج دیجئے۔ سلام ہو اس حفظ قرآن کرنے والے خوش نصیب بندے پر جس کی سفارش پر اس کے خاندان کے 70 وہ لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 70 وہ لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 70 گنہگاروں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ یہ باتیں میری باپ کی کہی ہوئی نہیں ہیں، میرے پیر کی کہی ہوئی نہیں ہیں، میرے استاد کی کہی ہوئی نہیں ہیں، یہ باتیں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی۔ پھر تیسرا کام، ثم ان علینا بیانہ، قرآن کا محفوظ رکھنا، قرآن کا ٹھیک ٹھیک پڑھا جانا۔ اور ایک اور ضرورت ہے قرآن کی، قرآن مجید تو اللہ کا کے خطوط ہیں بندوں کے نام، اللہ کا پیغام ہے ہمارے اور آپ کے نام۔ ہر تاجر کے نام اللہ تعالیٰ کی کچھ خطوط ہیں، ہر شوہر کے نام اللہ کے کچھ خطوط ہیں، ہر باپ کے نام اللہ کا کچھ پیغام ہے، ہر نوجوان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا کچھ حصہ ہے، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ہے، ہر حاکم اور ہر محکوم کے لیے ہے، ہر تندرست اور ہر بیمار کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ اب آخر اس کو اگر نہیں معلوم ہوگا کہ میرے لیے قرآن میں کیا ہے، اے نوجوانوں کبھی آؤ علماء کے پاس، کبھی آؤ فقیروں کے پاس، کبھی آؤ مدرسے چلانے والے ذمہ داروں کے پاس اور ان سے کہو میں نوجوان ہوں، میری 20 سال کی عمر ہے، میرے لیے اس کتاب میں کیا ہے مجھے بتا دیجیے۔ آؤ
اس سے زیادہ خوشی کی بات علماء کے لیے نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں ہر ایک کا تذکرہ ہے، کون سا وہ انسان ہے، کون سا وہ طبقہ ہے، کس مشغولیت میں لگا ہوا وہ کون سا فرد ہے، وہ کون سی بیٹی اور وہ کون سی بہو ہے جو قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت تک پہنچا، لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تم آخر غور نہیں کرتے۔ وہ تلاوت کرتے کرتے وہ اللہ کا بندہ وہیں پر ٹھہر گیا، کیا ہمارا تذکرہ ہے کتاب؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے کہہ رہا ہے تمہارا تذکرہ ہے۔ اب اس نے پلٹنا شروع کیا قرآن کے اوراق کو، پورا قرآن پڑھنے لگا اور اپنا تذکرہ ڈھونڈنے لگا، کہاں ہے میرا تذکرہ؟ تو کہیں اس کو تذکرہ ملتا تھا انبیاء علیہ السلام کا، اولیاء اللہ کا، صدیقین کا، شہداء و صالحین کا، نیک لوگوں کا، تو وہ قرآن کو اس نے آرام سے اوپر رکھا عزت سے، اور سجدے میں گر کر کہا کہ اللہ میں خطا کار اور گنہگار، ان آیتوں میں تو اپنا تذکرہ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، میرا تذکرہ نیک لوگوں میں تو نہیں ملے گا میرے اللہ، میں صدیقین میں نہیں ملے گا، شہداء میں نہیں ملے گا، صالحین میں نہیں ملے گا، پھر کہاں ہے میرا تذکرہ؟ پھر اس نے سجدہ پورا کرنے کے بعد دوبارہ قرآن کی ورق گردانی شروع کی، پورے قرآن کو دوبارہ پلٹا، نہ سونا نہ جاگنا، بس وہ بھول گیا، کھو گیا قرآن میں، اور اپنا تذکرہ ڈھونڈنے لگا۔ اب تو جب وہ آیتیں پلٹی تو اس میں کفار کا تذکرہ، اللہ کے دشمنوں کا تذکرہ، جھٹلانے والوں کا تذکرہ، نافرمانوں اور باغیوں کا تذکرہ، نبیوں کو ستانے والوں کا تذکرہ۔ پھر اس نے قرآن کو چوم کر الماری میں اوپر رکھا اور پھر سجدے میں گر گیا اور کہا کہ اللہ خطا کار اور گنہگار تو بہت ہوں، مگر آپ کا اور آپ کے نبی کا دشمن تو نہیں، باغی تو نہیں ہو میرے اللہ، میں نے کبھی دین کی مخالفت تو نہیں کی، میں نے کبھی آپ کو جھٹلایا تو نہیں، میں نے کبھی آپ کے سوا کسی بت اور دیوتا کے سامنے سجدہ تو نہیں کیا، میں نے کسی سورج چاند کی پوجا تو نہیں کی، میرا تذکرہ ان آیتوں میں بھی نہیں ہے، پھر میرا تذکرہ کہاں ہے میرے اللہ؟ پھر میرا تذکرہ کہاں ہے؟ پھر اس نے دوبارہ سجدے سے سر اٹھایا اور پھر قرآن مجید کو پلٹنا شروع کیا، اور پھر پڑھتے 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 سورہ توبہ کی ایک آیت تک پہنچا، اور وہ آیت کیا تھی؟ وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم۔ اس نے اس آیت کو پڑھا کہ میرے کچھ بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہیں، کچھ میرے بندے ایسے ہیں کہ جو اپنی گنہگاری کا اعتراف کرتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی لائے ہیں لیکن گناہ بھی کچھ کیے ہیں انہوں نے، اللہ امید دلاتا ہے کہ میں اپنے شرمندہ گنہگار بندوں کو معاف کر دوں گا۔ بس اس نے پھر اس کتاب کو الماری پر رکھا اور پھر سجدے میں گرا اور کہا کہ اللہ میں نے اپنا تذکرہ پا لیا، میں نے پا لیا اپنا تذکرہ میرے اللہ، میں گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں، اور کچھ نیکیاں آپ نے ضرور توفیق دی ہے، میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، میں نے سبحان ربی العظیم بھی کہا ہے، میں نے سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا ہے، اور میں نے غریب کی خدمت بھی کی تھی، ایک بوڑھے کو سڑک بھی پار کرائی تھی، ایک اندھے کو گھر کا سودا بھی لا کر دے دیا تھا، میرے اللہ ٹوٹی پوٹی کچھ نیکیاں بھی ہیں مگر گناہ بہت ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں نے اپنا تذکرہ پا لیا، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دینا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں ایسے بندوں کو معاف کر دوں گا، میں تو ہوں ایسا بندہ۔ لوگوں کبھی ہم نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کیا؟ اخباروں میں اپنا تذکرہ بہت تلاش کیا، اخباروں میں اپنا فوٹو بہت تلاش کیا، اخباروں میں اپنے نام کا اشتہار بہت تلاش کیا، اخباروں میں کھلاڑیوں نے اپنے فوٹو بہت تلاش کیے، مگر کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کیا؟ اے اللہ آج کی شام کو توبہ کی شام بنا دے، آج کی شام کو توبہ کی شام بنا دے۔ یہ نوجوان جن کے سروں پر آج یہ دستار باندھی گئی ہے، یہ نوجوان جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، میں ان نوجوانوں سے محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اے نوجوانوں خیال رکھنا، اب تمہارے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس سینے میں گناہوں کا دھبا نہ لگنے پائے، اس دل پر گناہ کا دھبا نہ لگنے پائے، خیال رکھنا، خیال رکھنا لوگوں۔ ایک انگوٹھی کو بہت مخملی کیس میں رکھا جاتا ہے، اور اس کیس کو ایک باکس میں رکھا جاتا ہے، اور باکس کو ایک سیف میں رکھا جاتا ہے، تالوں میں رکھا جاتا ہے۔
اس کلام اللہ کو اپنے سینے کے اندر اس طرح محفوظ کرنا کہ تمہاری آنکھیں گندا نہ دیکھ پائیں۔ اب تم عام نوجوانوں کی طرح نہیں ہو، اب تمہارے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ جب سڑک پر نکلنا تو لڑکیوں اور نامحرموں کو مت دیکھنا۔ جب شیطان تمہارے دل میں خیال ڈالے ادھر دیکھنے کا، تم یاد کرنا میرے سینے میں تو قرآن کی یہ آیت فٹ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دو ایمان والوں سے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنے دامن کو گندگی سے بچائیں۔ وہ اساتذہ جو ان بچوں کو پڑھا کر جو اس قابل ہو کر دیکھے، ان اساتذہ کو اللہ نماز شکر پڑھنے کی توفیق دے۔ او میرے عزیز نوجوان استادوں، میں پھر کہتا ہوں، مدرسوں کے چلانے والے لوگوں، دنیا شکر ادا کرتی ہے اس بات پر کہ ان کی نام کی لاٹری نکل آئی۔ تم شکر ادا کرو اس بات پر کہ آپ نے ہم کو اس قابل سمجھا، کہ آپ نے ہم کو اپنے قرآن کا حافظ بنایا اور اپنے قرآن کا خادم بنایا۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہم کو اپنے محبوب کے اس ارشاد کا مصداق بنا دے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ مدرسوں کے ذمے اصل کام یہی ہے۔ لوگوں، مدرسوں کے ذمے اور کام مت ڈالو، وہ کام خود بھی تو کرو۔ آج دنیا کے دانشور لوگ جو اپنے کو دانشور کہتے ہیں، اللہ جانے کون ہیں وہ دنیا بھر کے مشورے مدرسوں کو دیتے ہیں۔ مدرسے والوں، آپ سائنس بھی پڑھاؤ، آپ میتھمیٹکس بھی پڑھاؤ، آپ کمپیوٹر بھی پڑھاؤ، آپ انگلش بھی پڑھاؤ، آپ فرینچ بھی پڑھاؤ، آپ فزکس بھی پڑھاؤ، آپ کیمسٹری بھی پڑھاؤ، آپ بایولوجی بھی پڑھاؤ۔ اچھا قبلہ، آپ کیا کریں گے؟ آپ کبھی کوئی کام دنیا میں ہے؟ آپ صرف پیسے کمائیں گے؟ آپ صرف ٹی وی دیکھیں گے؟ آپ سے کیوں نہیں ان علوم کو پڑھایا جاتا؟ سارا کام مدرسے والے کریں۔ کیا آپ کبھی گوشت کی منڈی میں جا کر آپ نے کہا ہے کہ مجھے پوسٹ کارڈ چاہیے؟ کیوں نہیں ملتا ہے یہاں پوسٹ کارڈ؟ پوسٹ کارڈ بھی تو انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ گوشت کاٹنے والا جس سے اب تک گوشت کاٹ رہا تھا، انشاءاللہ اسی سے آپ کی گردن کاٹ دے گا، اس لیے کہ وہ جواب دے گا کہ بھئی ہم گوشت کے تاجرات کیا بکواس کرو، دماغ خراب ہے آپ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ جاؤ، بڑے ماہر امراض دماغ وہاں علاج کراؤ، بجلی کا جھٹکا لگے گا تو تمہارا دماغ صحیح ہو۔ ہر جگہ ہر چیز نہیں ملا کرتی۔ مدرسوں کے یہ 3 کام ہیں، کان کھول کے سن لے لوگ۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اور اللہ کا شکر ہے، تمام تر کمزوریوں کے باوجود، تمام تر کسمپرسی کے باوجود، تمام تر سازشوں کے باوجود، تمام تر تحقیر کے باوجود، آج بھی یہ مدرسے الحمدللہ ان علینا جمعہ پہ کا اللہ کا یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ ہزاروں حفاظ ہر سال دنیا میں نکل رہے ہیں۔ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھا جا رہا ہے تو مدرسوں کے دم سے، مدرسوں کی وجہ سے قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے، اور مدرسوں کی وجہ سے قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے علماء، ایسے علماء ربانیین جن پر شاعر اسلام عاشق رسول علامہ اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ایسے علماء جو تازہ ترین حالات کی روشنی میں قرآن مجید کی تشریح کر رہے ہیں، ایسے علماء بھی ان مدرسوں سے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر مدرسے یہ 3 کام کر رہے ہیں اور قرآن محفوظ رکھنے میں کامیاب ہیں، اور قرآن کے صحیح پڑھنے والے بچے تیار کرنے میں کامیاب ہیں، اور قرآن کی تشریح کرنے والے علماء نکال رہے ہیں، اگر یہ 3 کام جو مدرسے کر رہے ہیں تو مدرسوں کا اپنا کام پورا ہو رہا ہے۔ بے شک یقیناً ضرورت ہے، علماء کے لیے بھی ضرورت ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم انٹرنیشنل لینگویجز پڑھیں، دنیا کے حالات پر ہماری نظر ہو۔ یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو سمجھ رہے ہوں، معاشرے اور سماج کو سمجھ رہے ہوں، یقیناً ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات کہ انجینئر بھی مدرسے ہی تیار کریں، ڈاکٹرز بھی مدرسے ہی تیار کریں، لائرز بھی مدرسے ہی تیار کریں، ججز بھی مدرسے ہی تیار کریں، یہ ناسمجھی کی بات، یہ کام چوری کی بات، یہ کاہلی اور سستی کی بات۔ اور اس وجہ سے مدرسے کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے
میں امت کے دانشوروں سے اور جدید تعلیم یافتہ طبقے سے شکایت کرتا ہوں کہ آپ تو ڈگری لے کر اپنا کیریئر بناتے ہیں، آپ تو ڈگری لے کر IAS اور IPS بنتے ہیں، اور آپ تو ڈگری لے کر پوسٹ کالونی میں اپنا مکان بناتے ہیں اور دروازے پر لکھتے ہیں کہ بی اویئر آف ڈاگ، کتوں سے ہوشیار رہیے گا. آپ کتے پالتے ہیں، آپ عام غریبوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں بالکل، اور آپ اب مدرسے والوں کو سارے مشورے دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. امت کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. امت کے ہر فرد کو ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. ابھی 2-3 دن پہلے اسی سری نگر میں چلنے والے النور ماڈل اسکول میں مجھے شرکت کا موقع ملا. میں نے وہاں بھی اپنے دل کا یہ درد پیش کیا تھا کہ انگلش میڈیم اسکول اسلامی ماحول میں وہ بھی ایک مولوی ہی قائم کر رہا ہے. کیوں نہیں یونیورسٹی کے فارغین وہ اپنے کیریئر کو قربان کر کے امت کی خدمت کے میدان میں اترتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، برا نہ ماننا، میں آپ کی محبت کے درد میں آ کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں، آپ قربانی کو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اپنا کیریئر محفوظ رکھتے ہوئے اور مشورے دے کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. دین کی خدمت اس طرح نہیں ہوا کرتی. دین کی خدمت تو اپنی تمناؤں کو دفن کر کے ہوتی ہے. دین کی خدمت تو اپنی خواہشات کو قربان کر کے ہوتی ہے. دین کی خدمت تو جوانی کی بہترین راتوں میں مصلے پر پڑھ کر اللہ کے سامنے اس امت کے لیے حفاظت کی دعا کر کے ہوتی ہے. کھیل سمجھا ہے لوگوں نے. ایسے زبردست حالات میں اللہ تعالیٰ ان اداروں کو چلوا رہا ہے. اللہ تیرا شکر ہے میرے اللہ. ایمان تازہ ہوتا ہے واقعی. اور یہ خالی یہی نہیں، دنیا کے چپے چپے میں آپ جائیے، آپ حیران ہو جائیں. آپ حیران ہو جائیں. امریکہ میں فلاڈیلفیا میں اتنا بڑا دارالعلوم چل رہا ہے، تقریباً 3,500 طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں. دور حدیث میں اس سال وہاں 350 طلبہ تھے، اور جو بخاری کے درس پڑھنے والے طلبہ تھے ان میں سے تقریباً 150 وائٹ انگریز مسلم عشق محمد میں ڈوبے ہوئے پڑھ رہے ہیں. ختم بخاری کا جب جلسہ وہاں پر ہوا تو بات کرنے والا، ختم بخاری کرانے والا درس نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے کہ طلبہ کی چیخیں نکل رہی تھیں اور انگریز رو رہے تھے. تڑپ رہے تھے وہ لوگ، اور تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کسی طرح دعا کر دیجئے ہمارے پورے خاندان کا رشتہ محمد مصطفیٰ سے جڑ جائے. ہرگز مایوسی کی ضرورت نہیں. ان مدرسوں کو محبت سے دیکھو، ان علماء کو محبت سے دیکھو، ان کے لیے دعا کرو. کمیاں کہاں نہیں ہوتی، خامیاں کہاں نہیں ہوتی. ان میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن بحیثیت مجموعی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں انہی کی بدولت دنیا میں دین زندہ ہے. انہی کی بدولت دنیا میں وہ تمام طاقتیں جو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہیں وہ بالکل بے بس ہوئی جا رہی ہیں. آج ہمارے لوگ وہ ان مدرسوں کی قدر نہیں جانتے، اور اگر ان کی مدرسوں کی اہمیت کوئی سمجھتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو بالکل سچائی کے دشمن ہیں. اس لیے ایک بات تو آج یہ طے کیجیے کہ اب تک اگر ہم لوگوں نے مدرسوں کی قدر نہ کی تو ہم اپنے اس گناہ سے اللہ کی سے آج معافی ضرور مانگیں گے. آج ضرور مانگیں گے. دوسرے آج یہ ارادہ کیجیے، آج کر ڈالیے یہ ارادہ کہ ہم اپنے ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن اور عالم قرآن ضرور بنائیں. آپ کے گھروں میں جب حفاظ ہوں گے، آپ کے گھروں میں جب علماء ہوں گے، آپ کے گھروں میں جب تہجد میں صفتیوں کی آوازیں آئیں گی تو پھر دیکھیے کہ گھر میں خاندان میں کیسا خیر پھیلے گا. پھر کیا رونق اور کیا برکت آئے گی، کیا ہوگا. اس بات کا پکا ارادہ کیجیے. دوسری بات، آج یہ بھی طے کیجیے کہ آپ میں سے کسی کی عمر اگر 40 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی اور آپ اچھا قرآن نہیں پڑھ پاتے، تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتے، تو میں آپ سے آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، کوئی شرم کی بات نہیں، قطعاً کوئی شرم کی بات نہیں. آپ اپنا 1-8 گھنٹہ فارغ کیجیے اور آپ کے محلے کے قریب، آپ کے شہر میں کوئی مدرسہ ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، مسجد میں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا امام ہو، آپ اس کی خوشامد کیجیے. اور آپ کہیے میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج کا لیکچرر ہوں، میں پروفیشنل ہوں، میں ڈاکٹر اور انجینئر ہوں، لیکن میں مسلمان ہوں.
افسوس یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید ٹھیک سے نہیں پڑھا. آپ کا بہت احسان ہوگا میرے اوپر، آپ روزانہ ایک آیت مجھے ٹھیک سے پڑھا دیجیے، ایک آیت آپ کہیے میرے سامنے انشاءاللہ کہہ کر اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ اپنا قرآن ٹھیک کرانے کے لیے یہ کوشش کریں. جائیے علماء کے پاس، جائیے حفاظ اور اماموں کے پاس اور ان سے کہیے کہ ہمارا قرآن ٹھیک کر دیں. جس وقت کوئی بوڑھا اور عمر رسیدہ انسان، جس وقت کوئی پختہ عمر کا آدمی جب وہ شاگرد بن کر دو زانو بیٹھ کر کسی نوجوان استاد کے سامنے بیٹھتا ہوگا، مجھے یقین ہے اللہ کو اس پر خاص پیار آتا ہے. دیکھو تو میرے اس بوڑھے بندے کو، یہ 60-70 سال کی عمر ہے اس کی، مگر یہ آیا ہے مسجد کے امام کے پاس اور دو زانو ایک بچے کی طرح بیٹھ کر قرآن ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کی رحمتیں برسیں گی آپ کے اوپر. آپ قرآن ٹھیک کیجیے. اگر آپ کی بیویاں اچھا قرآن نہیں پڑھ پاتی، آپ دوستانہ انداز سے کہیے آج ہم میاں بیوی دونوں بیٹھ کر آج اللہ سے معافی مانگ. کیا اچھے لگتے ہیں وہ میاں بیوی. اپنے گھروں میں اس رواج کو ڈالیے. صرف مجمع میں بیٹھ کر رو کر آمین کہنا اور دعا کرنا یہ کافی نہیں ہے. گھروں میں کیا منظر ہوتا ہوگا. آپ اپنے بیڈ روم میں تنہا اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، محبتوں کی باتیں بھی کیجیے، پیار کی بارش کیجیے اور عہد وفا بار بار اس کی تجدید کیجیے. مگر اس کے باوجود ساتھ ساتھ آپ کہیے اللہ آؤ ہم دونوں آج مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی مغفرت مانگے. لوگوں کہاں گئے وہ نوجوان جوڑے؟ سہاگ رات میں ایک صحابی نے، جانتے ہو اپنی سہاگ رات کیسے منائی؟ جب نکاح ہونے کے بعد جب دلہن رخصت ہو کر آئی اور جب نوجوان وہ دولہا اپنی دلہن کے پاس گیا اور اس نے پیار کیا، محبتوں کی بارش کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز توبہ سے کریں، نئی زندگی کا آغاز توبہ سے کریں. میری شریک زندگی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں کب سے دن گن رہا تھا تمہارے لیے. سجانے والیوں نے تمہارے جسم کو سجا دیا، آؤ ہم تم دعا کریں اللہ ہمارے دل کو سجائے. دونوں نے پہلے دعا مانگی، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ سے کہا کہ اللہ آج ہم دونوں نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمیں مغفرت فرما دے، ہمیں معاف کر دے. اور پھر دونوں نئے میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا. شوہر نے بیوی سے کہا میں تمہارے سہاگ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سنت کو چھوڑنے نہیں دوں گا تم کو، اور تم مجھ سے وعدہ کرو مجھ سے شریعت اور سنت کی خلاف ورزی مت ہونے دینا. کبھی فجر کی نماز میں مجھے دیر ہونے لگے، خوشامد کر کے مجھے جگا کر مسجد بھیج دینا، مجھے نمازی بنا دینا، مجھے شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنا دینا. بیوی نے بھی شوہر کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا میرے سرتاج میرے بھی مدد کیجیے گا، میری بھی مدد کیجیے گا، کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے معاف کر دیجیے گا اور مجھے دیندار بنائیے. آئیے ہم دونوں ایک عہد کریں. یہ ہے نوجوان دلہا اور دلہن کے ایک نئی زندگی کے آغاز کرنے کا طریقہ. اور پھر اس کے بعد دونوں نے طے کیا کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی 3 آیتیں یاد کریں گے اور 1 حدیث یاد کریں گے. اور تم جانتے ہو میں ابھی حال میں ایک ایسے جوڑے سے واقف ہوں جو ہندوستان کا اور پاکستان کا نہیں تھا، مکے اور مدینے کا نہیں تھا، مصر اور شام کا نہیں تھا، امریکہ اور کینیڈا کا رہنے والا. ایک لڑکا تھا امریکہ کا، لڑکی تھی کینیڈا کی، اور دونوں ہمارے حضرت کے ہاتھ پر طائب ہوئے. وہ ایک لمبی داستان ہے. دونوں فلم انڈسٹری میں کام کرتے تھے. دونوں نے کس طرح میرے شیخ و مرشد حضرت کے کو ایک نظر دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا دل پر پڑ گیا، اور دونوں نے آ کر حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی. پہلے دونوں بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہتے تھے، گرل فرینڈ تھے اور بوائے فرینڈ تھا، لیکن توبہ کی، بیعت کی، زندگی پلٹ گئی، ذکر و معمولات کی پابندی کی. حضرت نے دونوں کا نکاح پڑھایا اور ان دونوں نے اپنی سہاگ رات میں عہد کیا اور آج وہ دونوں حافظ قرآن بن چکے. لوگوں آپ میں صلاحیت ہے، آپ میں استعداد ہے، تبھی تو دشمن دنیا بھر کی قومیں آپ کے اس وادی پر اور آپ کے اس خطے پر اور آپ کے نوجوانوں کو بگاڑ دینے کی وہ کوششیں کر رہے ہیں جو شاید دنیا کے دوسرے خطوں میں، ملک کے دوسرے علاقوں میں کوششیں نہیں کر رہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ چمک گئے، آپ کا دل اندر سے سمر گیا اور آپ اگر سدھر گئے اور آپ نے اللہ کا وفادار بندہ بن گئے آپ، اور محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو آپ نے گلے سے لگا لیا،
اور آپ کا تعلق مسجد سے بھی ہو گیا، قرآن سے بھی ہو گیا، حدیث سے بھی ہو گیا، تو آپ چاہے کالجوں میں ہو، چاہے یونیورسٹیوں میں ہو، چاہے فیکلٹی ہو، اور آپ چاہے پروفیشنل ہو، آپ چاہے ہاسپٹل میں ہو، آپ چاہے کورٹ میں ہو، آپ چاہے فوج میں ہو، آپ چاہے پولیس میں ہو، آپ ہر جگہ انسانوں کی خدمت کرو گے، آپ ہر جگہ سچ بولو گے، ایماندار رہو گے، اور آپ بے ایمانی نہیں کرو گے، آپ کرپشن نہیں کرو گے۔ اس لیے آپ مسجد اور مدرسے سے اپنا رشتہ جوڑیے، اپنے بچوں کو مدرسے میں ضرور داخل کیجیے۔ ابتدائی تعلیم شروع کی میرے عزیزوں، طے کر لو کہ شروع کی تعلیم اپنے بچوں کو مدرسے میں ضرور دلائیں، اس لیے کہ بچے کی فاؤنڈیشن اگر مضبوط ہو گئی، اگر بچے کی ایمانی بنیاد اگر مضبوط ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بڑی بڑی آندھیاں بھی اس کے ایمان کا سودا نہیں کر پائیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے گجرات کے بھیانک فسادات کے موقع پر ایک ہونے والا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ جب گجرات کے بھیانک قتل عام ہوا، نسلی نسل کشی ہوئی، اس کو فساد تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو جینوسائیڈ تھا۔ اس کے کچھ دن کے بعد ان دنوں میں زخمی حالت میں تھا، میری ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی، میں بالکل پڑا ہوا تھا بستر پر، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کتنا تڑپ رہا تھا۔ اس کے کچھ دن کے بعد جب میں لیٹ کر جانے کے لائق ہو گیا تو اللہ نے مجھے گجرات پہنچایا، اور میں 15-20 دن وہاں پر رہا۔ میں اس علاقے میں نہیں، زلزلے کے موقع پر، میں فسادات کے موقع کا واقعہ نہیں سنانے جا رہا، زلزلے کے موقع پر جو گجرات کا بھیانک زلزلہ آیا تھا، اس موقع پر میں گیا، اور وہاں ایک ایسے علاقے میں جانا ہوا جہاں پوری بستی الٹ گئی تھی، ہزاروں لوگ مر گئے تھے اس زلزلے میں، اور چند 100 لوگ بچے تھے بس، جن میں مرد بھی تھے، کچھ بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد تھے، اور چند بچے بچے تھے بس۔ وہاں کوئی امداد نہیں پہنچ سکی تھی، کئی دن ہو گئے تھے، بچے بوڑھے سب فاقے سے تھے، ایک لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ وہاں ایک ملک میں کام کرنے والی ایک کمیونل آرگنائزیشن، ایک فرقہ پرست تنظیم اپنی امداد لے کر وہاں پہنچی، اور وہاں انہیں لوگوں میں لائن لگوائی اور امداد بانٹنے کے لیے لائن لگوائی۔ ایک بچہ بھی کھڑا تھا، تو بھی پہنے ہوئے کرتا پاجامہ پہنے ہوئے بیچارہ، وہ بھی لائن میں بھوکا کھڑا تھا۔ اس کو بلایا آگے اور اس سے کہا کہ تم کو اتنے چاکلیٹ دیں گے، دودھ کے پیکٹ دیں گے، تم ایک مرتبہ فلاں نعرہ لگا دو، شرک اور کفر پر مشتمل ایک نعرہ لگا دو۔ اس نے وہ پیکٹ پھینکے اور زور سے چلایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کس بچے نے کس چیز نے اس بچے کے دل میں ایسا ایمان ڈالا؟ اس نے کہا میں بھوکا مر جاؤں گا مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ سلام ہو اس غریب مولوی پر، اس حافظ قرآن پر، جس نے کسی کچے مدرسے کے اندر بیٹھ کر، کسی جھوپڑی اور چھپر کے اندر بیٹھ کر اس بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا، ایمان سکھایا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایسا ایمان بن گیا کہ اس نے بھوکا مر جانا گوارا کر لیا مگر کفر کا کلمہ بولنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے ان مدرسوں اور مسجدوں کو، ان کی خدمات کو حقیر مت سمجھیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، خود اپنا قرآن ٹھیک کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور آج کی شام توبہ کی شام بنا دیں، آج کی شام توبہ کی شام بنا دیجئے۔ آج اللہ کے تعالیٰ کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھ دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ ہر اعتبار سے ہم نکمے ہیں، معاف فرما دیجئے۔ اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ بندہ سچے دل سے جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ توبہ کے کلمات اس کی زبان سے بعد میں نکلتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ اللہ کے قلم سے پہلے لکھوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس لیے ایسے کریم رب سے اپنا رشتہ نئے سرے سے جوڑیے، ایمان کی محنت میں لگیے، اللہ والوں کے پاس آئیے اور اپنے بچوں کو قرآن کا، حدیث کا علم سکھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔